یہ آباد ہوں گے، دنیا میں جا کر ان کی نسل آگے چلے گی، پھر انہی میں سے میں انبیاء کی جماعت اٹھاؤں گا، وہ انہی لوگوں کو ہدایت دیں گے، میری طرف بلائیں گے، میرے احکامات ان کو سنائیں گے، اور اپنی نبوتوں اور اپنی رسالتوں کی تصدیق بھی کروائیں گے اور کلمے بھی دلائیں گے۔ مگر یہاں پر ایک اعتراض جو ملائک کی طرف سے آیا ہے، میں اس کو لفظ اعتراض بولا ہے، وہ اعتراض نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے علم کو، اپنے اس الجھن کو دور کرنے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ، یہ جو تیرا حکم ہم نے سنا ہے کہ تو زمین پر ایک اپنا نائب بنانے والا ہے، تو زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ایک عرض کی، بات کی اور کہا کہ رب کائنات اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس زمین پر اس کو بنانے والا ہے جو اس زمین پر جا کر فساد کرے؟ یعنی ملائک یہ بات اللہ کے علم سے جانتے تھے کہ جس پیکر بشریت کو تخلیق کر رہا ہے رب کائنات، اس کا پہلا بات اور پہلا امر ہوگا یہ فسادی ہوگا، فساد کرنے والا ہوگا، خون بہانے والا ہوگا۔ اور یہ دونوں باتیں کر کے پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ نحن نسبح بحمدک، ہمیں دے، ہم وہ ہیں جو تیری حمد بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی ادھر اس کا بھی بیان کر دیا کہ یہ انسان کیا کرنے والا ہے، فسادی ہے، خون ریزی کرنے والا ہے، تباہی بربادی کرنے والا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو باری تعالیٰ، ہم تیری کتنی حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، دن رات تیری نام کی مالا جپتے رہتے ہیں، دن رات تیرے نام کو پکارتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے پہلے تو بیان کر دیا نا اللہ کے امر سے کہ یہ انسان جس کو آپ بنا رہے ہیں یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں ہم کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے ملائک، بے شک جو میں جانتا ہوں اس کی تمہیں خبر نہیں، میری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے، میرا علم کہاں تک ہے، میں کیا علم رکھنے والا ہوں اور مجھے کس شے کا علم ہے کہ جس پیکر انسانیت کو میں بنانے والا ہوں اس کا عروج کیا ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس پیکر انسانیت کو میں وہ مقام عطا کروں گا کہ ملائک تجھے خبر نہیں کہ یہ بندہ جو نظر تو خاکی آئے گا حقیقت میں کیا ہوگا، حقیقت میں تمہیں خبر نہیں کہ اس کی حقیقت انسانیت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی، وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عروج کے لیے، آدم علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کے عروج کے لیے، آدم علیہ السلام کے ذریعے پوری آدمیت کے عروج کے لیے اللہ نے ایک ہی امتیاز رکھا، وہ علم ہے، وہ علم ہے، علم۔ اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ہر شے کا نام آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اللہ یعلم تعلیم، اللہ نے تعلیم دی، علم دیا آدم علیہ السلام کو، میرے آدم میں تمہیں ملائک سے افضل بناؤں گا۔ جنہوں نے اعتراض کیا، مگر اس کی فضیلت، افضلیت وہ فقط علم ہوگا، وہ علم ہوگا۔ میں نے آدم تجھے ساری چیزوں کے نام
ساری چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں، کوئی ایسی شے نہیں رہ گئی جس کا علم میں نے تجھے نہیں دیا۔ ہر علم پوچھنے والے کی ضرورت کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی صاحب علم حیثیت بیٹھی ہو تو وہ اپنی صاحب حیثیت علم، اپنا علم ہر ایک کو نہیں بتاتا پھرتا۔ اس کے علم کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے۔ اللہ نے تو انسانیت اور آدمیت کا عروج علم پر رکھا ہے اور فرمایا کہ آدم میں نے تجھے ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ اب وہ جو عبادتوں میں اعلیٰ تھے، جو اللہ کی تسبیح میں اعلیٰ تھے، جو اللہ کی تحلیل میں اعلیٰ تھے، جو اللہ کی حمد میں اعلیٰ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت عبادت کرنے میں رہتے تھے، وہ ملائک، رب کائنات نے ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے نام تو بتا دو، ان کو بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے رب بارگاہ میں، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ ہم وہی بتا سکتے ہیں جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہم نہیں بتا سکتا۔ پہلے ان سے پوچھ لیا، پھر آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم اب آپ ان کو بتائیں، ان ملائک کو بتائیں، اے آدم اب آپ ان کو بتائیں۔ کیا بتائیں؟ وہ جو علم جن کی خبر علم کو نہیں ہے وہ میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے۔ اے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ملائک بھی کھڑے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا آدم ان کو بتاؤ یہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے، رب کائنات نے فرمایا قال علم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کن سے فرما رہے ہیں؟ ملائک سے فرما رہے ہیں، فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ تم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ایک بات کہی تھی، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ فرمایا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں جو زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی، اور وہ ساری چیزیں میں اپنے پیارے نبی کو عطا کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب بندے کو عطا کر رہا ہوں، جن کا میں جاننے والا ہوں، جن غیب کا میں علم رکھنے والا ہوں، وہ چاہے آسمان کی بلندیوں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین کی تہ کے اندر کیوں نہ ہو، جس کا علم مجھے رب کائنات کو ہے، وہ علم میں اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا رہتا ہوں، اور اپنے بندوں کو عطا کر کے ان کو عام آدمی سے ممتاز کر دیتا ہوں۔ علم دیتا ہے رب، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی کتنا لے جاتا ہے کوئی کتنا لے جاتا ہے، مگر بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی شے پر رکھی ہے، افضلیت کی، وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کے لیے میں ایک ہی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے غلاموں کو دو گروہوں میں دیکھا، ایک وہ جو عبادت میں مشغول تھے اور دوسرے وہ جو علم پر بحث و مباحثہ میں مشغول تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب دونوں کو دیکھا آپ نے تبسم فرمایا، لیکن آپ اس گروہ میں جا کر بیٹھے جو علم پر گفتگو فرما رہے تھے، علم پر بات کر رہے تھے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، لیکن علم جو خیر کی راہ دے، علم جو ہدایت کی راہ دے، علم جو لوگوں کو پھوڑنے کی بجائے امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کرے، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جس عبادت کو کر کے بندہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہو۔ اس عبادت سے وہ علم بہتر ہے جس کے ذریعے لوگوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، لوگوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتی نہیں،
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال نے کہا تھا آج امت مسلمان زوال کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس علم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس خیرات کو چھوڑ دیا ہے جو رب کائنات کی طرف سے مل رہی تھی، ہم نے رب کائنات کی طرف سے ملنے والی اسے ہدایت اس رسی کو چھوڑ دیا ہے جو رب کائنات نے مصطفیٰ کی صورت میں قرآن اور سنت کی صورت میں امت مصطفیٰ کو عطا کر دی تھی۔ ہم نے فقط اپنی بات کو منوانے کے لیے، ہم نے فقط اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے لوگوں کے اندر فرقہ واریت کی ہوا دی۔ میرے بھائیوں دوستو، آج بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی کچھ نہیں، کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے۔ اگر ہم ان چھوٹے موٹے ندی نالوں کے جھگڑوں کو بلا کر اس بڑے سمندر کی طرف رجوع کر لیں، وہ سمندر ہدایت کی طرف رجوع کر لیں، ہم ان ندی نالوں پہ جھگڑتے پھرتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی نہروں پہ جھگڑتے پھرتے ہیں۔ اگر ان نہروں کو بچانے کے لیے جھگڑنے والوں، اگر تمہارے وہ دریا ہی خشک ہو گئے ہدایت کے، تو تمہیں نہروں سے کیا ملے گا؟ اس ہدایت کو پکڑو، اس رہنمائی کو پکڑو۔ اور ہم ایسے نادان لوگ ہیں، اپنی ہی من کا رانجھا راضی کرنے کے لیے، اپنے ہی من کے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو اچھی بانسری بجا لیتا ہے۔ یار بانسری کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، یعنی اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے۔ قرآن کے دربار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر جب عذاب اتارا تھا نا، ایک قبیلہ ایسا تھا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا، ایک قبیلہ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا تھا، اور ایک قبیلہ ایسا تھا جو اللہ کے حکم پر بھی چلتا تھا اور نافرمانی کرنے والوں کو روکتا بھی تھا، یعنی ہدایت کی بات بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بات بھی کرتا تھا۔ مگر رب کے عذاب کا جب کوڑا برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود بھی عبادت تو کرتے تھے مگر دوسروں کو روکتے نہیں تھے۔ مثلا ان سے جب کہا جاتا کہ یار آپ تو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آؤ ان کی بات کریں، یہ بھی غلط کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا لینا دینا جی، ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ دوسروں سے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے بھی ہیں، لیکن قرآن شاہد ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ مضمون آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب اترا تو ان دو گروہوں پر اترا، ایک وہ جو اللہ کی نافرمانی تو کرتا ہی تھا، مگر دوسرا وہ جو عبادت کرتا تھا مگر روکتا نہیں تھا۔ بچا کون؟ جو روکتا تھا اور عبادت بھی کرتا تھا۔ آج ہمیں اپنی عبادتوں کا تو فکر ہے مگر معاشرے کے اندر برائی کا علم بھی نہیں سکتا۔ کوئی کرتا تو کہتا ہے جی کرنے دے، ہمارا کیا؟ اگر کوئی حق بات کی بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہے، کرتے ہیں تو کرنے دے۔ تو یہ آگ ایسی آگ ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جلاتی چلی جائے گی۔ یہ آگ کون سی ہے؟ یہ جہالت کی آگ۔ ہم کسی کو زبردستی قائل تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو یہ بات اور پیغام کو سنا سکتے ہیں، اس کو خبر دے سکتے ہیں کہ آپ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو اپنا نبی مانتے ہیں، جس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس کے لیے اپنی جوانیاں لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کبھی اتنا ہی سوچ لو کہ کیا وہ مصطفیٰ تمہاری سمجھ سے خوش ہوگا؟ بس اتنا ہی سوچ، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی،
تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، ہمیں اپنا بننا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ نے اپنی کرنی ہے۔ ہر بندہ اگر اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں کہتا ہوں ایک مہینہ کیا ایک دن میں انقلاب آ جائے۔ ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں نا، انقلاب آ جائے، لوگ خراب ہو گئے، معاشرہ خراب ہو گیا، برقعے پہنانے کی صورت میں آ گئے، برقعے پہنائے، پردے کا حکم ہے قرآن میں، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کہا گیا ہے نا، ہمیں بھی تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ہم اپنی نگاہ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنا حکم دوسرے پر صادر کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم خود تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، دوسرا یہ ضرور کرے، تو پھر فساد تو پیدا ہونا ہے نا، جی فساد پیدا ہوگا نا۔ تباہی اور بربادی ایک طرف سے نہیں آتی، جب تباہی قبول کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو تباہی آتی ہے، بربادی قبول کرنے والے تیار رہتے ہیں تو بربادی آتی ہے، فتنے کے پیچھے چلنے والے تیار ہوتے ہیں تو فتنہ پھیلتا ہے۔ دوستو بات دراصل یہ ہے، ہم سارے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین مصطفیٰ پر چلتے ہیں، مگر آپ دیکھیے تو صحیح کہ معاشرے کے اندر یہ لگی ہوئی آگ ہے، اس کو بھیکا کیسے جائے گا؟ آگ کو جو لگ چکی ہے اس کو بجھانا مشکل ہے، بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ دو رخ ہے، موضوع جو تھا میں اس سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا، لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، دو رخ ہے۔ اس پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائک سے یہ کہہ دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اب اس سے آگے فرشتوں نے ایک لفظ بھی یہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ جو ملائک میں ایک مقام پا گیا جو جنات کی صف سے اٹھا اور عبادت کے بلبوتے پر رب کا قرب پایا، اور رب کا قرب پا کر ملائک کی صف میں آ گیا تھا، وہ بھی ملائک میں شامل تھا مگر فرشتہ نہ تھا۔ ملائک کی صف میں تو شامل تھا اپنی، کیونکہ رب کائنات نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے جنات کو تخلیق فرمایا تھا، ان جنات کی صف سے ایک اٹھا تھا، وہ اپنی عبادتوں کے بلبوتے پر، اپنی ریاضتوں کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہوا جب ملائک کی صف میں آ کھڑا ہوا تو رب کائنات نے ان سے کہا کہ جب میں آدم کو تخلیق فرما لوں اور اپنی روح ان میں پھونک لوں تو سارے اس کے لیے سجدے میں پڑ جانے۔ جب یہ حکم دیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم پر تمام ملائک نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، لفظ دو آئے، کیا ہے؟ ابا واستکبر۔ پہلا لفظ کیا تھا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، کس چیز کا؟ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور انکار تبھی ہوتا ہے جب بندے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر آیا، بڑائی آئی، بڑا پن آیا۔ بڑا پن یہ تھا کہ میں عبادت کے بلبوتے پر اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ملائک کا قرب پا گیا ہوں۔ ابھی یہ تخلیق ہونے والا بندہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے، جو خاکی ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ بھلے تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ تو رب کائنات کے لیے تیار تھا کرنے کے لیے، مگر وہ تعظیم کے سجدے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، انکار کر دیا۔ اس تکبر نے ہی اسی
ملائک کی صف میں کھڑے ہونے والے کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے یہ عمل کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے ساتھ دھکار دیا گیا، نکال دیا گیا رب کائنات کی بارگاہ میں سے، نکل جا میری بارگاہ۔ اب یہاں پر مضمون آگے مختلف مقامات پر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ملائک فرشتوں نے تو سنا اور چپ کہ اللہ نے جو کہا ہے کہہ دیا، مگر ادھر جو ہے یہ ملائک کی صف میں سے نہ تھا، یہ کہیں اور سے آیا تھا، اس کا خمیر اور تھا، کسی اور خمیر سے بنایا گیا تھا، آگ سے بنایا گیا تھا۔ رب کائنات نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا میں نے جب کہا تھا، اس نے کہا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ کیا ہوں؟ اس سے اعلیٰ ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اس کو سنتے آئیے اور سمجھتے آئیے۔ پہلا کیا تھا؟ تکبر۔ تکبر پیدا ہو جائے تو بندہ ہدایت کا انکار کر دیتا ہے۔ دوسرا بڑائی، بڑا پن، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جسے بڑے بڑے بڑا کہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جنہوں بڑے بڑے بڑا کہیں وہ بڑا ہوتا ہے، آدھے آپ کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہی ہوتا ہے جسے بڑے بڑا کہیں۔ اب اس شیطان نے بحث شروع کر دی، بحث کی رب بارگاہ، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مکالمہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مکالمہ آیا ہے، تفسیر میں موجود ہے۔ اس نے مکالمہ کیا باقاعدہ طور پر، اس نے کہا کہ رب بارگاہ میں عرض کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جس نے مجھے بھٹکایا اب میں اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کو بڑے غور سے سمجھو، کہا کہ مجھے اس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، اس آدم کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، میں اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ اب اس نے الزام کس پہ لگا دیا ہے؟ اگلے پر۔ غلطی کس کی تھی؟ غلطی اپنی تھی پر الزام دوسرے پر لگا دیا ہے۔ غلطی اپنی تھی کہ رب کی بارگاہ میں جو حکم آیا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، اب کہتا ہے مجھے اس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر بعض لوگوں میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ غلطی اپنی ہوتی ہے، جب نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا نقصان تو تیری وجہ تو ہے۔ آپ کا دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے؟ کیا تو حیوان سے بھی بدتر ہے؟ ارے حیوان کو بھی یہ خبر ہوتی ہے کہ میرا اصل گھر یہ ہے۔ آپ چھوڑے نا اس جانور کو باہر کہیں، وہ شام کو چارہ وغیرہ کھا کر کہاں آ جاتا ہے؟ آپ کے گھر آتا ہے، کسی اور کے گھر نہیں جاتا، اسے بھی خبر ہوتی ہے۔ مگر انسان تجھے خبر نہیں کہ تیرا اصل گھر کون سا ہے، تجھے اپنے اصل گھر کی فکر نہیں۔ تیرا گھر ہے وہ اصل جس رب کی بارگاہ سے صدا آ رہی ہے، جس رب کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، اے بندے آ نماز کی طرف آ۔ دوسرا کیا اعلان ہوتا ہے؟ اے بندے آ فلاح کی طرف آ جا، ہدایت کی طرف آ جا، بہتری کی طرف آ جا۔ میرے دوستو، اللہ کا پیغام اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، کوئی آپ کے گھر سے نہیں آتا۔ کبھی آپ کے گھر میں سپیکر میں اذان آئی ہے؟ اللہ کے گھر سے آتی ہے، اللہ کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے۔ کیا بلاوا ہے؟ او میرے بندے، او محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، آ، اگر تجھے ہدایت چاہیے، تجھے فلاح چاہیے، تجھے بہتری چاہیے تو میرے گھر آ، تجھے ہدایت بھی دوں گا، فلاح بھی دوں گا، ہدایت مل جائے گی۔ مگر ہم کسی وڈیرے کا بلاوا آ جائے تو سارے کام ضروری چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، مگر رب کا بلاوا آئے تو کہتے ہیں جی میرا فلاں نقصان ہو جائے۔ دینے والا کون ہے؟ جی اللہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ تھوڑی سی سختی کرتا ہے، تنگی کرتا ہے
ہماری ہی وجہ سے، تو پھر اسی کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم ہی رہ گئے تھے، یہ مصیبتیں ساری ہمارے ہی لیے تھے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو تو رب پوچھتا نہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، اگر آپ کو رب پوچھتا ہے تو تیرے سے کوئی تعلق قائم ہے تو پوچھتا ہے نا، تعلق قائم ہے تو پوچھتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بات یاد آ گئی، یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ اسرار الاولیاء میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لیلا بیمار ہو گئی تھی نا، یہ بات بابا فرید نے بھی بیان کی ہے اور کشف المعجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی بیان کی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ اللہ کے ولی اس طرح کر کے باتیں سمجھاتے ہیں۔ لیلا جب صحت یاب ہو گئی، بیمار تھی تو صحت یاب ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میں کچھ ننگل نیاز جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، تو اس نے جب خیرات بانٹی، بیٹھی اپنی بالکونی میں، کھڑکی کھولی تو نیاز بانٹنے لگی، لنگر بانٹنے لگی، تو لوگ قطار اندر قطار آ گئے، ہاتھوں میں کاسے پکڑے ہوئے آ گئے۔ اب وہ لیلا ہر ایک کے کاسے میں ڈالتی جا رہی ہے، وہ واپس مڑتے جا رہے ہیں۔ مجنوں کو خبر ہوئی، وہ بھی آ کے آخر میں کھڑا ہو گیا، جس کے خون دینے پر صحت یاب ہوئی تھی۔ واللہ عالم یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن ولی نے بیان کی، فرید الدین نے بیان کی ہے اور اسرار الاولیاء نے بیان کی ہے، تو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کوئی اعتراض کرے کہ یہ بات جھوٹی ہے یا نہیں ہے، جھوٹی ہے تو جھوٹے سے، لیکن میرے فرید نے بیان کی ہے، داتا علی حجویری نے بیان کی ہے، کتاب کشف المعجوب ہے، اسرار الاولیاء ہے، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اب جب کہ ساروں کو تقسیم کرتے کرتے جب اس مجنو قیس اس کی باری آئی، تو جب اس نے اپنا کاسا آگے کیا تو لیلا نے جب اس کی طرف نگاہ ڈالی تو اس کو اپنا ہاتھ مار کے کاسا نیچے گرا کے توڑ دیا، کھڑکی بند کر دی اور چلی گئی، نہ خیرات دی نہ نگاہ بھر دیکھا، کھڑکی بند کی اور کاسا بھی توڑ دیا۔ مجنو ناچنے لگا۔ اس بات کو مولانا روم نے بھی بیان کر دیا ہے، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا تاکہ یہ مغالطہ ختم ہو۔ جب کاسا توڑ کے ناچنے لگا تو لوگوں نے یہ کہا اپنی زبان میں، جیسے آپ بھی کہیں گے، انہوں نے کہا کہ مجنو پاگل ہو گیا ہے کہ شرم اور غیرت سے مر جاتا۔ لیلا جس کے لیے خون تو نے دے دیا ہے، جس کا نام جپتا رہتا ہے، اس نے تو تجھے نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، تو ناچ رہا ہے، پاگل ہو۔ اس نے کہا کہ دیوانے اور پاگل آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ او لوگو، میرا کاسا توڑا ہے نا، کسی اور کا کیوں نہیں توڑا؟ ارے اس نے مجھے پہچانا ہے تو توڑا ہے، میرے سے تعلق ہے تو میرا کاسا توڑا ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے کی ہے، اگر رب کی طرف سے تنگی آ جائے تو سمجھو کہ رب کی نگاہ میں ہو، رب کی نگاہ میں ہو، رب کی ہدایت پانے کے لیے رب نے تمہیں تھوڑا سا بلایا ہے کہ بندے ٹھیک ہو جا، کہاں پھرتا ہے ہمارا۔ اور حضرت اسی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں فرمایا ہے کہ رب کائنات نے جب محبت کو بنایا، اس محبت کے 100 حصے کیے تھے۔ کتنے؟ 100 حصے۔ ایک حصہ دنیا میں اتارا، جو میں آپ بچے بیوی اولاد رشتہ داروں سے محبت کرتے پھرتے ہیں، وہ اللہ کی محبتوں میں سے 100 میں سے ایک حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ فرید الدین سے جب اس کے درویشوں نے پوچھا کہ پھر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فرمایا کہ یہی تو آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اس حال میں مجھے کیسے یاد کرتا ہے، سکھ میں مجھے کیسے یاد کرتا ہے، اور دکھ میں ہو کر مجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ یہ آزمانے کے لیے ہوتا ہے۔ بتایا جس طرح سنار سونا لے جاؤ تو سنار سونے کو پکڑ کر بار بار چیک کرتا ہے، کبھی آگ میں تپاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں، اگر
بندے اللہ بھی تمہیں آزماتا ہے، اللہ بھی آزمائش کرتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے رزق عطا کیا ہے، جس کو صحت عطا کی ہے، جس کو بینائی عطا کی ہے، جس کو تندرستی عطا کی ہے، جس کو اولاد عطا کی ہے، جس کو رزق عطا کیا ہے، جس کو جاؤ منصب دیا ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں جس کو دی ہیں، علم دیا ہے، وہ بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے؟ اور جب وہ لے لیتا ہے تو پھر آزماتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ دیتا بھی میں ہوں، لیتا بھی میں ہوں۔ تو بندے تو میرے ہر حال میں شکر ادا کر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم، اگر تم شکر کرو گے اور دوں گا، شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور کفر کرو گے تو لے لوں گا۔ شکر کرنے سے اور ملتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکر کا تو کبھی نام تک نہیں لیتے۔ ان سے پوچھو، کبھی ہسپتال جایا کرو، اللہ نہ لے جائے کسی کو توبہ، لیکن کبھی کبھی جایا کرو۔ ان لوگوں کو تو جا کر دیکھو جو بیماری کے حالت میں تڑپ رہے ہوتے ہیں اور صحت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بیماروں کو دیکھو گے تو صحت کی قدر آئے گی، اندھوں کو دیکھو گے تو بینائی کی قدر آئے گی، اور غریبوں کو دیکھو گے تو رزق کی قدر آئے گی، اور جانوروں کو دیکھو گے تو انسان ہونے پر فخر کرو گے۔ مگر ہم انسان ہو کر کتنے اللہ تعالیٰ سے دور ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا تمہارے سامنے بنا دی۔ رات کے پچھلے پہر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سردی کے اندر جسم پر صرف یہ کپڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، مگر سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، مگر ادھر ہیٹر لگا کر سونے والا وہ پھر بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، وہ شکر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شکر نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے۔ جب تکبر کرتا ہے تو یہ تکبر شیطان کی روش ہے، یہ شیطان ابلیس کی وہ بولی ہے کہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ جب تکبر آیا تو رب کائنات نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری عبادتیں کرنے والا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا، اس نے کہا نکل جا میری بات، تو رجیم ہو گیا، نکل جا میری بات۔ مگر اس نے جاتے ہوئے بھی رب نے بھی اپنا کرم کیا، کیونکہ وہ پوری دنیا اور پورے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے بھی اللہ سے مانگا کہ باری تعالیٰ مجھے موت نہ آئے قیامت تک۔ اگر مانگنے والے اگر کچھ مانگنا ہی چاہتا تھا تو معافی مانگ لیتا۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ہاں دوبارہ بیان کرتے ہیں، غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس سے نافرمانی ہوئی، مگر جب اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت آیا تو مانگا کیا؟ مجھے موت نہ آئے، کیا مجھے اللہ اذن دے میں جو چاہوں کروں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دماغ میں پردہ آ چکا تھا، کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ کرنا کیا ہے۔ جب بندے میں تکبر آ جاتا ہے تو ہوش چھن جاتا ہے، ہوش کھو جاتا ہے، بندے کو پھر سمجھ نہیں آتی، پھر اس کھوئے ہوئے ہوش میں وہ بدہوشی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ مگر ادھر عطا ہو رہی تھی، ادھر رب کی عطا ہو رہی تھی، مگر ادھر اپنے تکبر کے بلبوتے پر وہ اپنے دماغ اور اپنے ہوش سے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ ہے، جا پھر تاج جو کرنا ہے کر۔ ساری دیر باتیں آگے سے ایک اور اس نے کہا کہ رب باری تعالیٰ میں اس کی نسل قیامت تک جو آدم کی نسل ہوگی میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا، صراط، میں اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا جو تیری طرف آ رہا ہوگا، اور میں اس کی نسل کو تیری طرف آنے سے روکوں گا۔ اب اگلی بات کو بڑے غور سے سن لیجئے اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان تو میرے بندوں کو بھٹکاتا جا، وہ توبہ کرتے جائیں گے، میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔
تو دنیا کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا، کبھی ان کو شہوتیں دکھا، کبھی ان کو دنیا کا ہرس دے، کبھی طمع، کبھی لالچ، کبھی دنیا سجا سجا کر دکھا۔ جب وہ تیرے پیچھے نہ کر دنیا میں غرق ہو جائیں گے، جب ہوش آئے گا تو میری بارگاہ میں توبہ کریں گے تو میں ان کے معاف کر دوں گا گناہ۔ بتا تیرا کیا بنے گا، تو کہاں جائے گا؟ شکر کریں، اس نے بھی غلطی کی تھی، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، مگر وہ قادر ہے، وہ غفار ہے، وہ رب کائنات بندے کو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے تو گناہوں کو اپنے سر پر رکھ کر بھی اور زمین اور آسمان کی جتنی وسعتیں ہیں گناہوں سے بھر کر بھی لے آئے اور میری بارگاہ سے میری رحمت کو طلب کرے اور توبہ کرے تو میری رحمت سے مایوس ہو کر نہیں جائے گا، میں اپنی رحمت تیری جھولیوں سے بھر کر دوں گا۔ مگر ہم ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اس آدم سے آگے آدمیت چلی ہے، پھر اس آدم سے میں نے انبیاء کی جماعت اٹھائی ہے، پھر وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ جس کی امت بھی آدم کی اولاد میں سے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام جس کے لیے رب کائنات نے اپنا ہونا بھی ظاہر کیا، وہ نبی مصطفیٰ علیہ السلام جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی بنایا ہے، جس کی خاطر نبی جس کی زیارت کے لیے دعائیں مانگتے رہے تھے اور عرض کرتے مولا ہم آخر میں جہاں تک کہ انبیاء کی جماعت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ پہلے تو یہ دعا ہوتی، پہلے تو یہ دعا مانگتے کہ باری تعالیٰ وہ عظیم امت جو محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے آپ نے، وہ امت ہی مجھے دے دے۔ پہلے تو یہ دعا کرتے، مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کیا موسیٰ کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں؟ اے موسیٰ میرے کلیم کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے میں نے تجھے تورات عطا کر دی ہے؟ کئی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، آخر 9 بار عرض کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کلیم کو اپنے پیارے برگزیدہ نبی کو جب فرمایا اس پر آخر میں یہ بات کہی چلو مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ وہ میں نے امت مصطفیٰ ہی کو عطا کر دی ہے، ہاں تیرے لیے یہ ہے کہ جب وہ معراج کی رات میرا نبی آئے تو اس کے جلوے کرتا رہنا، وہ میری زیارت کر کے آئے گا تو اس کی زیارت کرتے رہنا، وہ میرے جلووں میں گم ہو کر آئے گا، ان جلووں کے پرتاؤ تو دیکھتے چلے جانا۔ اے موسیٰ میں تجھے اپنے جلوے کراتا جاؤں گا بشکل مصطفیٰ، بشکل مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار، بات ختم کر رہا ہوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، اس کی امت میں سے ہیں، اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر فخر ہوگا کہ میری امت اتنی عظیم امت بن کر آئے گی۔ مگر یہ تو میرے مصطفیٰ کے فرمان، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا مولانا الطاف سنہالی کا غالباً شعر ہے یا اقبال کا ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور جسم تیرا ہے اسی نے مٹی میں جانا ہے، اسی پر سزا و جزا کے حساب و کتاب ہونے ہیں، اپنا تو بن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ